اچھا، آج کا سوال جو ہے وہ درود کے حوالے سے ہے۔ درود کا جو مسئلہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر جتنے بھی آج تک آپ نے بیانات سنے ہوں گے تو سب سے پہلے وہ سورہ احزاب کی ایک آیت بیان کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ درود کی بات کرتے ہیں کہ درود پڑھو۔ درود اصل میں جو ہم سمجھتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ درود کوئی لفظ عربی کا ہے ہی نہیں، درود لفظ ہے فارسی کا، اور یہ نکلا ہے دریدن سے، یعنی ایک دوسرے کا درد رکھنا۔ تو آج ہم آپ کو سورہ احزاب کی ایک اور آیت، جس سے یہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ کہ یہ رحمت کی دعا ہے، اصل میں ایک دوسرے میں مہربان ہونا۔ اچھا، سورہ احزاب کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح لوگ اللہ کے نبی کو مطلب اذیتیں دے رہے ہوتے تھے، تنگ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو ایمان لائے تھے وہ بھی ان کے گھر پہنچ جاتے ذرا ذرا سی بات کے اوپر۔ تو اس کے اندر ایک بڑی اچھی چیز ہمیں ملتی ہے کہ ہمیں معاشرے میں کس طرح رہنا چاہیے، ایک دوسرے کی تقریب کرنا، اس کی تعظیم کرنا، اور مطلب معاشرے کو بہتر بنانا۔ تو کیوں نہ ہم اس سے پہلے ایک آیت جو ہے سورہ احزاب کی، اس پہ غور کر لیتے ہیں، جو درود کے حوالے سے ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 ہے، یہ اس سے پہلے آ رہی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اچھا، ترجمہ پہلے جو کیا جا رہا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ وہی ہے جو تم سب پر رحمت فرماتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر رحمت کا لفظ ہے، هو الذی یصلی، ٹھیک ہے، وہاں بھی یصلون کا لفظ آئے گا، تو ہم ترجمہ یہی رکھیں گے اس کا بھی، اور پھر دیکھیں گے غور کر کے۔ وہی جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ۔ اچھا، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا جا رہا ہے، دیکھیں یہ لفظ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا تو یہ آیت اس طرح ہوتی ہے، هو الذی یصلی علیکہ ہوتا، کیونکہ واحد کے لیے علیکہ آتا ہے، یہاں کم کا لفظ ہے، یعنی تم سب پر، ٹھیک ہے۔ تم سب میں کون آ جاتے ہیں؟ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تمام ایمان والے۔ تو یہ تمام ایمان والوں کو اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعا رحمت فرماتے ہیں، یہ دعا رحمت کرتے ہیں، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے، اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے، تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال آئے، یعنی ظلمات کے اندر ہم ہیں اور ہمیں نور کی طرف لے کے، یعنی ہم جس جہالت کے اندر ہیں یا ہماری جتنی بھی بد اعمالیاں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں اور ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جائیں، یعنی کہ ہم اچھا معاشرہ جنم دے سکیں، یہ وہ بات ہے۔ تو درود جو ہے وہ دعائے رحمت ہے، اصل میں اس کا مادہ ہے سلو، صاد لام واو۔ اگر یہ روٹ آپ سلو کا جب آپ مطالعہ کریں گے نا تو اصل میں سلو جو ہے صلاۃ بھی سلو سے ہی ہے۔ تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو دعا اور دوسرے عبادت، یعنی نماز، ٹھیک ہے۔ اب نماز بھی عربی کا لفظ نہیں ہے، یہ اردو کہہ لیں، فارسی کہہ لیں، کیونکہ اردو بھی مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، تو میں اردو کہہ لیتا ہوں، یعنی اردو کا لفظ ہے نماز، عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں۔ اور نماز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے سوائے دعائی ملے گی آپ کو۔ سب سے پہلے ہم جو پڑھ رہے ہیں الحمد جو پڑھتے ہیں، الحمد سے بہترین کوئی دعا نہیں ہے پورے قرآن میں۔ اگر غور کریں آپ تو الحمد کے اندر ہم اللہ سے مخاطب ہیں، یعنی ہم بہترین دعا ہے، ہم اللہ سے مخاطب ہیں۔ اور اس کے بعد پورے قرآن میں آپ دیکھیں، پڑھتے چلے جائیں، آپ کو ایسا لگے گا اللہ ہم سے مخاطب ہے، لیکن جب سورہ فاتحہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین جب ہم کہتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اللہ جو احکامات دیتا ہے وہ پھر ظاہر ہے جس کی ہم مانتے ہیں تو اس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں، اور جب ہم اس کی مانیں گے تو پھر اس کے احکامات کو ماننا ہمارے آسان ہو جائے گا۔ اور پوری نماز دعا ہے، تسبیحات جتنی بھی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، جتنی بھی آپ نماز اٹھا کے دیکھیں وہ بھی ایک دعا ہے۔ تو اس لیے اصطلاحاً جو ہے اس کے لفظی معنی جو ہے وہ دعا کے ہی بنتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کا نماز کا آپ نے نام دیا، اور یعنی عبادت بھی ہے وہ۔ تو دوسرے معنی جو اس کے ہے رحمت، دعائے رحمت، تو وہ جو بھیجنے کے لیے جو کہا جا رہا ہے وہ دعائے رحمت کی بات ہو رہی ہے۔ تو
اب ہم نے اس کو ایک الگ چیز بنا کے پیش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کے پہلے بھی درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ اور ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے عام مسلمانوں کے اندر، ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نبی پہ رحمت، نبی پہ دعا بھیجنا ہے، یعنی نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، نبی پہ درود بھیجنا، اللہ اور اس کے ملائکہ ہم سب پر بھی، ایمان والوں پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے هو الذی یصلی علیکم ہے یہاں پر، تو یہ جو علیکم سے کے اندر سب آ جاتے ہیں، یعنی کہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اس دعا میں جب ہم اس کو پڑھیں گے تو وہاں ہے لفظ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہاں نبی کا نام آ رہا ہے، علی النبی، نبی پر۔ یہاں نبی نہیں ہے بلکہ یہاں علیکم ہے، یعنی تم سب پر، یعنی تمام ایمان والوں پہ، جو لوگ ایمان لائے ان سب کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ دعائے رحمت کیوں کرتے ہیں؟ فرشتے بھی، ظاہر ہے اللہ کو تو اختیار ہے، رحمت دینے والا وہی ہے، تو اس لیے وہاں پر جب اللہ کے لیے یہ بات آئے گی نا تو وہ دینے والا ہے، اس لیے یہاں پر هو الذی وہی ہے، یعنی اللہ کی بات ہو رہی، یصلی علیکم و ملائکہ، یعنی رحمتیں، یعنی رحمتیں دیتا ہے آپ کے، اور اس کے ملائکہ دعا کرتے ہیں ہمارے لیے۔ وہ ملائکہ، جب اللہ کے علاوہ بات ہوگی تو دعا کے سینس میں آئے گی، اور جب اللہ کا ذکر آئے گا تو وہ دینے والا ہے، ساری دعاؤں کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے۔ تو هو الذی یصلی علیکم و ملائکہ لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے، من الظلمات یعنی برائیوں سے، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، یعنی روشنی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، یعنی تاریکیوں سے روشنی کی طرف سے مراد یہ ہے کہ بد اعمالیوں سے اچھے اعمال کی طرف۔ اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے کانا بالمؤمنین رحیما، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ اب یہاں دیکھیں، یہ جہاں پر بات ختم ہو رہی ہے مومنوں پہ مہربان ہے، تو یہاں پر درود تمام مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ چلے اس کو اور وضاحت کے لیے ہم کر لیتے ہیں، آسان کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں السلام علیکم، اگر ہم اس کو پورا پڑھیں تو ہم کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو آپ پر، رحمتیں ہوں اور برکات ہو۔ اب ذرا درود شریف کا ترجمہ پڑھیں، یا یہ جو پہلے تو حکم ہو رہا ہے، حکم میں تو پہلے حکم کو دیکھ لیتے ہیں قرآن میں، پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ہیں، یصلون علی النبی، اب ترجمہ وہی کریں گے، دعائے رحمت بھیجتے ہیں نبی پر، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا اختیار ہے اور ملائکہ جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اب تمام لوگوں کی بات ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، یعنی تم بھی دعائے رحمت علیہ، اس کی طرف، یعنی تم بھی دعائے رحمت کرو اس کی طرف، یعنی نبی پہ، وسلموا تسلیما، اور اس کو مکمل تسلیم بھی کرنا ہے آپ نے۔ اچھا، اب ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس کے آگے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ اور کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ چلے ہم اس کی پچھلی آیت بھی دیکھتے ہیں، ہم اس کی اگلی آیت بھی دیکھتے ہیں۔ اب سورہ احزاب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ کس اس میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو۔ اب یہاں نبی کو ایک وہ کیونکہ ظاہر ہے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کے ذریعے ہم تک دین پہنچا، تو ہمیں کس طرح عمل کرنا چاہیے ہم انہیں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو سب کے لیے بات ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بلا اجازت نہ آیا کرو، یعنی ہمیں عام زندگی میں بھی اس طرح کرنا چاہیے، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہو، ہاں اگر کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، نہیں کھانا کھا لی اب ٹائم ضائع نہ کرو۔ تو یہی معاملہ ہمیں دنیا میں سب کے حساب سے بھی رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو، تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہتے نہیں، کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، ٹھیک ہے۔ چلو میں اتنا مختصر اس لیے پڑھ رہا ہوں تھوڑا سا کہ آپ کے گھر میں قرآن ہے اور ترجمہ بھی ہوگا، آپ یقیناً پورا پڑھ لیں، اس کو پورا رکوع کوئی پڑھ لیں، میں تو کہتا ہوں۔ اچھا، اس کی اب اگلی آیت بھی پڑھ لیں گے اب۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، میں بریکٹ چھوڑ رہا ہوں اصل میں، اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذیت دینا مطلب بات اصل مقصد کیا ہے کہ صرف نبی کو ہی نہیں، کسی کو بھی، ہم کسی کو بھی اذیت نہیں دیں گے۔ تو یعنی درود کا معاملہ جو ہے وہ صرف بولنے سے نہیں ہے، عمل سے ہے، کہ درود شریف پڑھ لو، بھائی درود شریف تو آپ نے پڑھ لیا لیکن پھر اپنی بدعملیوں میں لگے ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھ لینے سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ ہمیں جب تک ہم عمل نہیں بنے گا نا، جو یہ بات کہی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے،
تو یہ اللہ کے نبی پہ بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ وہ دعائے رحمت ہم نے سب پہ بھی بھیجنا ہے، یعنی ہم سلام بھی کریں تو ہم کوشش کریں گے پورا سلام کریں تاکہ اس پہ بھی درود آ جائے. سلام بھی درود ہے، چھوٹا درود ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ آپس میں جب ہم آپس میں بھائی چارگی کا اعلان کریں گے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں رحمت کریں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. انسان دعائیں اسی کے لیے کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کے لیے کبھی دعا نہیں کی جاتی. تو جو بات اس اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائیے، تو یہ بہت اچھا موضوع ہے درود کا. اس پہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی کو اذیت دیں گے، یہ درود کے ذریعے میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم کسی کو اذیت دیں گے تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے آخرت کے دن. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں. اب دیکھیں اگلے رکوع میں کیا بات آ رہی ہے، وہ بھی ایک آیت پڑھ لے رہا ہوں. اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر پہ لے لیا ہے. یہ بات ہو گئی جو لوگ مومنوں کو. اب وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی تھی، یہاں پر لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یہ بات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم درود شریف جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھو کہ ایک ایسا ہمیں معاشرہ بنانا چاہیے کہ ہم لوگوں کی عزت کریں، تعظیم کریں، تکریم کریں. جب ہم کسی کے ساتھ اچھا عمل کرتے ہیں تو لوٹ کے ہماری طرف بھی اچھا ہی عمل آئے گا. جس طرح میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سامنے والا جب جواب دے گا نا اس کا مکمل، تو وہ بھی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ پر بھی. یعنی جب میں کسی کو دعا دوں گا تو مجھے بھی کوئی دعا دے گا. تو اگر ہم پورا سلام کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں ایک دوسرے پہ بھی درود بھیجنا ہے بھائی. صرف یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے لکھا ہوا ہے اس کے اندر. اب یہ آیت پتہ نہیں کیوں یہ لوگ نہیں پیش کرتے هو الذی یصلی علیکم والی، جس کے اندر عام آدمیوں کے لیے بھی بات کی جا رہی ہے. تو درود صرف یہ یہاں تک محدود نہیں ہے، ہم نے اس کو محدود کر دیا ہے کہ کوئی وظیفہ کرنا ہے تو پہلے درود شریف پڑھ لیں بعد میں درود شریف پڑھ لیں. یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر دیا ہم نے. بھائی ایسا نہیں، یہ قرآن ہے، اور یہ قرآن آپ کے گھر میں بھی ہے. سورہ احزاب نکالیں، اگر آپ نے آیت نمبر 56 تو بہت لوگوں سے سنی ہوگی، اکثر درود کے بیان کے اندر یہ آیت پیش کی جاتی ہے، تو اسی صورت کے اندر ہے. یہ 56 ہے، وہ 43 ہے. تھوڑا سا پیچھے سے اس کو مکمل پڑھ لیں تو اور اچھا ہے. تو پتہ ہی چلتا ہے کہ درود جو ہے وہ یہ جو یعنی کہ جو رحمت کی دعا ہے یہ سب کے لیے. اب ہم درود شریف کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، نماز میں بھی پڑھتے ہیں. اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید. اے اللہ تو رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر، جیسے تو نے رحمتیں بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر. اور اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں، اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دوسرے اسٹیپ میں ہم کیا کریں، اے اللہ تو برکتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر، جس طرح تو نے برکتیں بھیجی تھی ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر. یعنی ہم اللہ سے کیا چیزیں مانگ رہے ہیں، رحمت اور برکت. وہاں عام آدمی کے لیے کیا تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی وہاں بھی ہم اللہ سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحمت اور برکت مانگ رہے ہیں. اور یہاں اللہ کے نبی کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کے لیے جب کہہ رہے ہیں اس پہ بھی غور کر لیں، اللہ محمد وعلی آل محمد. اب یہاں نبی کی آل کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں اس کے گھر والے نہیں، پوری امت. نبی کی آل سے مراد نبی کی امت ہی ہے. وعلی آل محمد سے مراد جتنے بھی ایمان لانے والے، نبی پہ ایمان لانے والے سب اس کے آل میں ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام ان کی آل کی بات کی جا رہی ہے تو صرف یہ نہیں کہ ان کے بیٹوں پہ، بلکہ جو ان پہ ایمان لایا ان سب پہ اللہ تو رحمتیں اور برکتیں بھیج. جس طرح تو نے ان پہ رحمتیں اور برکتیں بھیجی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی، یعنی ہم ایمان جتنے بھی مسلمان ہیں یا مومن ہیں ایمان والے، ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ان سب پہ. تو اگر ہم اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں تو درود کا، ویسے تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ جو بھی چیز ہم قرآن کے اندر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہتر یہ کہ پہلے اس کا ترجمہ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی بڑا مزہ آئے گا جب پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ مجھ سے اللہ کیا چاہتا ہے. اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی یہ کتاب تو میں پڑھ لوں اور پڑھنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں نے کیا پڑھا، تو پھر کیوں پڑھا؟ دنیا کی کوئی کتاب اس طرح پڑھتے ہیں آپ کہ یا کبھی آپ نے اخبار پڑھا
اور کسی نے آپ سے کہا کہ جی اخبار پڑھ لیا آپ نے، کہا جی پڑھ لیا، بولو کیا خبر ہے، بولا مجھے نہیں پتا کیا خبر ہے. تو کبھی ایسا ہوا؟ بس یہ واحد کتاب ہے جس کے بارے میں مسلمانوں نے اس کا ایک مذاق بنا دیا کہ کتاب تو پڑھ لی لیکن نہیں پتہ کیا پڑھا. اور کیا آپ ٹرانسلیشن نہیں پڑھ سکتے؟ ٹرانسلیشن پڑھ لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں بھٹک جائیں گے، تو ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بھٹک جائیں گے تو بھائی یہ ترجمے آپ نے ہی لکھے، کیوں لکھے آپ نے؟ تو اس کا مطلب آپ ہی تو بھٹکا رہے ہو ہمارے کو، تو نہیں لکھنا تھا، ہم بھی نہیں بھٹکتے. تو یہ صرف وہ باتیں ہیں جو مطلب یعنی اپنے ذاتی نظریات انہوں نے دیے ہوئے، یا شاید وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ لوگ اگر سمجھ جائیں گے تو اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ کل کو ہم سے سوال نہ ہو جائے. ہم ان باتوں پہ بھی آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب یعنی بڑا واضح بیان دیا ہے قرآن میں، بلکہ ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ملامت کی ہے جو دین کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے. تو کون جانتا ہے حق؟ وہی جانتا ہے نا جو اس کا عالم ہے، جو اس کا جاننے والا ہے. اور جب وہ بیان کر رہا ہے اگر وہ غلط کرے تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھیں. اگر وہ ترجمہ پڑھیں گے تو یہ آیتیں بھی سامنے رکھیں کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، ہم تو تعلمون، جبکہ تم علم رکھتے. تو علم میں تو نہیں رکھتا تھا، آپ رکھتے تھے، آپ نے ہی لکھا ہے ترجمہ. تو شاید اس وجہ سے منع کرتے ہوں گے کہ وہ اس کو پڑھنا ہے تو پھر اس کی تفسیر پڑھ لو. تفسیر کے اوپر بھی ہم نے تھوڑا سا رکھا تھا بیان، شاید آپ کو یاد ہوگا. تفسیر کے معنی بھی بتائے تھے کہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے جو معنوں میں آتا ہے تفسیر. تو وہ جانچ پڑتال پہ ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ آگے پتہ ہی چلے گا کہ تفسیر کہاں کہاں سے آ رہی ہے، دیکھ لیں. اب یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں کیا مشکل لگی آپ کو؟ کسی تفسیر کی ضرورت ہے اس میں؟ اب اگر میں اس کی تفسیر لگا کے اس کو بائبل کے ساتھ ملا دوں، میں دکھاؤں گا آگے آپ کو، اگلے پروگرام میں ہم جب کریں گے انشاءاللہ تفسیریں کھول کے دکھائیں گے، وہاں آپ کو یہ بھی دکھائیں کہ لکھا ہوا ہے کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، بائبل سے ماخوذ ہے. تو کیا اگر ایسا ہے تو پھر چھوڑ دیں قرآن، بائبل ہی پڑھ لیں. بھائی تفسیر ہی پڑھ لی ہے نا آپ نے، تو قرآن کیوں پڑھ رہے ہو؟ جاؤ تفسیر پڑھو، پھر بائبل پڑھ لو. تو ایسا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میری کوئی بات اگر بری لگی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کو جو ہے نا طنز کروں، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ درود کو سمجھیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے اس پہ غور کریں اور پھر اس کے مطابق عمل میں رہیں. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم.